حکومت دعوے کر رہی ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح بھی کم ہو رہی ہے، 11 سے 8 شرح پر آ گئی ہے، سرمایہ کاری کے بھی وعدے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. یہ ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو ہماری عام زندگی میں؟ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں تو کافی عرصے سے گر رہی تھی. گورنمنٹ نے ایکچولی ان کو ہائی رکھا ہوا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ ریونیو کما سکیں. پھر اب جا کے انہوں نے گرایا. پھر ساتھ بمپر کراپ ہوئی، ویٹ اتنی زیادہ پروڈیوس ہوئی، گورنمنٹ سے خریدی نہیں جا رہی تھی، مارکیٹ میں فلڈ ہو گئی، جس کی وجہ سے فوڈ پرائسز تھوڑی سی گری، اور کیونکہ انہوں نے ساتھ پیٹرول کی پرائس گری تو ابھی شارٹ ٹرم انفلیشن نیچے آئی ہے. مگر یہ شارٹ ٹرم انفلیشن ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے، آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے کہ جی اگلے سال پورے سال کے حساب سے ہمارے کم سے کم 24% انفلیشن ہوگی. آئی ہوپ کہ وہ غلط ثابت ہوتے ہیں، مگر ان کی اس وقت جو پریڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ 24% انفلیشن ممکن ہے پاکستان کے اندر فار دا نیکسٹ انٹائر ایئر. اس لیے شارٹ ٹرم انفلیشن ٹرینڈز پہ نہ جائیں. شارٹ ٹرم انفلیشن ٹرینڈز تو آپ کو پتہ ہے 48% تک بھی پہنچ جاتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مگر یہ شارٹ ٹرم جو ایک دم سے ویریشن آتی ہے بیکاز آف سرٹن ایکسٹرینیس سرکمسٹانسز، یہ آپ کو لانگ ٹرم ٹرینڈز اتنی اچھی طرح پریڈکٹ نہیں کر سکتے. ابھی تک تو ہم نے ایک عام آدمی کی بات کی ہے، انڈسٹری پر کیا امپیکٹ پڑنے جا رہا ہے؟ خاص طور پہ بجلی، یہ تو مین آپ کی ضرورت ہے. کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ فریہ جی، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایکچولی پاکستان کے اندر صنعت تباہ ہو گئی ہے آئی پی پیز کی وجہ سے. the fact of the case is آپ کسی بھی انڈسٹریلسٹ سے انٹرویو کر لیں، وہ سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ بجلی اتنی مہنگی ہے، گیس اتنی مہنگی ہے کہ ان کی پریفرنس یہ ہے کہ ہم یہاں سے اپنی بزنس اٹھائیں اور بنگلہ دیش لے جائیں. کیونکہ بنگلہ دیش کے اندر جو الیکٹریکل سیکٹر ہے مینلی وہ گورنمنٹ کنٹرولڈ ہے، اور گورنمنٹ اس کو چلاتی ہے اور اس کو انشور کرتی ہے کہ سستی سے سستی بجلی ملے. تو ان کو یہ بینیفٹ کرتا ہے کہ اٹھا کے اپنی بزنس وہاں لے جائیں. تو مہنگی بجلی نے پاکستان کے اندر ٹیکسٹائلز کو بھی تباہ کر دیا، پاور لومز کو بھی تباہ کر دیا. obviously صنعت بجلی مہنگی انڈسٹریز ہے نا، جس میں پاور شامل ہے، جس کے اندر ٹرانسپورٹیشن، کمیونیکیشنز، اس طرح کی بیسک چیزیں شامل ہوتی ہیں. یہ گورنمنٹ کنٹرول کرے اور گورنمنٹ نیشنلائز کر کے چلائے، اور گورنمنٹ جو ہے نا سستے داموں بجلی پرووائڈ کرے، کمیونیکیشنز پرووائڈ کرے، ٹرانسپورٹیشن پرووائڈ کرے. ریلویز پہ آپ جائیں بجائے اس کے کہ روڈ ٹرانسپورٹیشن یوز کریں. اس سے پوری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پوری اکانومی کے اندر کم ہوتی ہے، اور اسی سے پھر صنعت کاری ایکچولی امپروو ہوتی ہے. آپ ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کریں گے، آپ دیکھیں گے اور مزید پاکستان کے اندر بزنسز کا بیڑا غرق ہوگا. لوڈ شیڈنگ کی کیا وجہ ہے اس وقت؟ لوڈ شیڈنگ کی وجہ یہی ہے کیپیسٹی پیمنٹس کرنی پڑتی ہیں. جب کیپیسٹی پیمنٹس ہوتی نہیں ہیں تو فار وائل سرکولر ڈیٹ شروع ہو جاتی ہے تو بجلی نہیں آتی. یہ بیسک وجہ ہے. رائٹ ڈاکٹر تیمور. اور ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ گریڈ کے اندر بہت پرابلمز ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو کیپیسٹی فار پروڈیوسنگ بجلی ہے وہ 48 میگا واٹس کے قریب ہے، جو ٹرانسمیشن ہے وہ 22 to 25 میگا واٹس کے قریب ہے. جتنی بجلی ہم بناتے ہیں ہم ٹرانسمٹ ہی نہیں کر سکتے، لوگوں کے گھروں تک پہنچا ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا ٹرانسمیشن میکینزم اتنا پور ہے. اور کئی دفعہ تو بجلی ٹرانسمیشن میکینزم کے اندر فیلیئرز کی وجہ سے چلی جاتی ہے. کہیں ادھر ٹرانسفارمر اڑ گیا، کہیں ادھر اڑ گیا، کہ یہاں گریڈ بند کرنا پڑا اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس چیز کو ٹھیک کرنے کے، اس ایریا میں بند کرو، اس ایریا میں بند کرو، اینڈ سو آن. جو ایکچولی آپ کا گریڈ سسٹم ہے اٹ از ان شیمبلز، کیونکہ وہ اتنا پرانا لگا ہوا ہے. اس کی اپ گریڈیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس پہ گورنمنٹ کے پاس ریونیو ہو تو وہ خرچہ کرے، اس کو ڈیولپ کرے، بٹ اٹس ان ویری بیڈ اسٹیٹ. Right. Dr. Taimur, thank you so much for giving us time.